نوجوان بڑھیا 17 جون 1973۔ آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً نوجوان بڑھیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کنٹربری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم پر کرنا تھا۔ اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر تو فقط 41 برس تھی، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری بڑھیا کی بڑھیا ہی رہی۔ کنٹربری ہسپتال میں ہم نے اسے گرم پانی میں آب زمزم ملا کر غسل دیا، پھر کفنایا، اور جب اسے قبلہ رو کر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہلکے بادامی رنگ کے تابوت میں رکھا تو تنویر احمد خان نے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو ایسے لگتی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ بات بھی سچ تھی۔ جب میں اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو وہ واقعی ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ درمیان کے 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح تھرڈ کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو، اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن سامان کا کیا ہوگا جو کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے، اور کوئی اسے وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ کاغذ، ڈھیر ساری کتابیں، کچھ کپڑے، بہت سے برتن اور گھریلو آرائش کی چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹنے ہمارے اندر کے بوجھ سے دب کر اچانک دوہرے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن صد حیف کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے سے لگا کر میں دھاڑے مار مار کر روں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے 5 برس بعد جب اماں جی فوت ہو گئیں تو عفت نے بھی یہی چالاکی برتی تھی۔ ماں جی کے مرتے ہی عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، عین اس طرح جیسے عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ ماں اور بیٹا کیسے لوگ ہیں۔ یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنسی خوشی زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے۔ میرا کیا ہے؟ میں نہ اس جہان کے قابل نہ اس جہان کے، کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی، لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے عین 15 روز پہلے وقوع پذیر ہوا۔ 2 جون کی تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عفت صبح سے ثاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور سلاد کے بیج بھجوا رہی تھی۔ پھر اس نے گلاب کے چند پودوں کو اپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عفت نے بڑے وثوق سے کہا، یہ کیسا سہانا سما ہے، غالباً بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی۔ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس کا آخری بھرپور کہکا تھا جو میں نے سنا۔ وہ بولی، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے،
मुमताज़ मुफ्ती जो कुछ लिखते हैं उससे मुझे एहसास होता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने कहा, तुम मुमताज़ मुफ्ती को जानती हो, बहुत बड़ा अफसाना निगार है जो जी में आए लिखता रहता है। उसने मेरे सर पर सब्ज अमामा बांध कर उस पर मुश्क काफूर का बुरादा छिड़क कर मुझे एक अजीब व गरीब पुतला सा बना रखा है। वो दीदा दानिस्ता अकीदे से भागता और अकीदत का रोग पालता है। उसकी किसी बात पर ध्यान न दो। वो मुस्कुराकर बोली, ये मुमताज़ मुफ्ती भी अजीब आदमी है, मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, साकिब के साथ घंटों बच्चों की तरह खेलते हैं, लेकिन वो जब मेरे पास तुम्हारी बातें करके जाते हैं तो मुझे ये एहसास होने लगता है जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं बेवा हूँ। यही तो उसकी अफसाना निगारी का कमाल है। मैंने कहा। वो तुनक कर बोली, ये मुफ्ती जी को गोली मारो, आओ आज हम दोनों ऐश करें, इस मुल्क में ऐसी अच्छी धूप रोज रोज थोड़ा निकलती है। ये कहकर वो उठी, जल्दी जल्दी मटर और कीमा पकाया, कुछ चावल उबाले और सलाद काटा। हमें खाना खिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। जामनी रंग की शलवार कमीज पहनी, ढेर सारा मेकअप किया और जब खूब बन ठन कर निकली तो साकिब ने बेसाख्ता कहा, वाह वाह अम्मी, आज तो बड़े ठाठ हैं। अब तो अब्बू की खैर नहीं, ज्यादा बकबक न किया करो। उसने साकिब को डांटा। तुम अपना साइकिल निकालो और खालिद के घर चले जाओ, शाम को तारिक की सालगिरह है, हम भी 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। साकिब ने घड़ी देखकर शरारत से कहा, अम्मी अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, 5 बजे तक आप अकेले क्या करेंगे? हम मजे करेंगे। इफ़त ने कहा, अब तुम जाओ। साकिब अपनी बाइसिकल पर बैठकर खालिद के यहाँ चला गया। मैंने इफ़त से कहा, आज तो तुम जबरदस्त मूड में हो, बोलो क्या इरादा है? उसकी आंखें डुबडुबा आईं, कहने लगी, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, चलो पार्क चलें। हम दोनों टैक्सी लेकर उसके एक मरगूब पार्क में चले गए। चारों तरफ जवान और बूढ़े जोड़े एक दूसरे के साथ लिपटे हुए सब्ज घास पर लेटे हुए थे। बहुत से फुआरे चल रहे थे, गुलाब के फूल खिले हुए थे, चेरी के दरख्त गुलाबी और सुर्ख फूलों से लदे हुए थे। आसपास ठंडे दूध और रंगारंग मशरूबात की बोतलें बिक रही थीं। हम दोनों लकड़ी के एक बेंच पर एक दूसरे से जरा हटकर बैठ गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, बहश्त का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही होता होगा। पता नहीं, मैंने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं बताते। उसने शिकायत की, मुमताज़ मुफ्ती तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानता है। मुफ्ती जी अफसाना निगार है। मैंने कहा, उनको गोली मारो, अपनी बात करो। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मैं तेरे किसी काम ना आ सकी। वो बोली, ये फजूल बकवास छोड़ो। मैंने कहा, कोई काम की बात करो। वाकई करूं? उसने ऐसे अंदाज से कहा जैसे कोई बच्चा टॉफी खरीदने के लिए खुशामद करके पैसे मांगने वाला हो। बुरा तो नहीं मनाओगे? बात काटोगे तो नहीं? टालोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे यकीन दिलाया। वो लकड़ी के बेंच पर मुझे तकिया बनाकर लेट गई और बोली, तो सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कंटरबरी के कब्रिस्तान में दफना देना। उसके मुंह से मौत का ये पैगाम सुनकर मुझे बड़ा शदीद धचका लगा, लेकिन मैंने उसकी बात ना काटने का वादा कर रखा था, इसलिए बिल्कुल खामोश रहा। वो बोलती गई, ये शहर मुझे पसंद है, यहाँ के हस्पताल ने मुझे बड़ा आराम दिया है। यूं भी इस शहर पर मुझे हज़रत मरियम का साया महसूस होता है। यहाँ पर तुम्हें भी कुछ महसूस होता है या नहीं? उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसुओं का सिलाब उठ रहा था। उसने अपने जामनी रंग के दुपट्टे के पल्लू से मेरे आंसू पूछे और बेहद जज्बाती अंदाज में अपना कलाम जारी रखा। इस मुल्क में हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ होता है, इसलिए मेरे जनाजे पर किसी को न बुलाना। यहाँ पर तुम हो, साकिब है, खालिद है, जहरा है, आया आबदा है, खालिद के चंद मुसलमान डॉक्टर दोस्त हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं संभल कर बैठ गया। बिजनेस आखिर बिजनेस है। मैंने कहा, जर्मनी से तनवीर अहमद खान, पेरिस से नसीम अनवर बेग शायद आ जाएं, उनके मुतालिक क्या हुक्म है? वो आ जाएं तो ज़रूर आएं। उसने इजाज़त दे दी। वो भी तो अपने ही लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान से हरगिज़ कोई ना आए। वो क्यों? मैंने पूछा। वो बोली, 1-2 अजीज़ जो इस्तात रखते हैं ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे बहुत से अजीज़ जिनमें आने की तड़प तो है लेकिन आ नहीं सकते, खामखा नदामत सी महसूस करेंगे। ठीक है ना मैडम, आपका इरशाद सर आंखों पर। मैंने झूठी सी हंसी हंसकर कहा, और कोई हिदायत? मेरी कब्र के कतबे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूर लिखवाना।
ضرور، میں نے کہا، اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے۔ اس نے کہا اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو۔ دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور بولی لاؤ، آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے۔ اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے، لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بےتاب کر دیا۔ میں نے کہا میڈم اٹھو، ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل کود رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، یہ لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ کوئی بو الحوث بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس لایا ہے۔ کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں، روز ہی دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شیمپو کر لیا کرو، لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا اور کہنے لگی، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ ضرور سناؤ، میں نے کہا۔ وہ بڑے فخری انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگم کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کروایا کہ یہ عفت شہاب ہے۔ یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے، دیکھا پھر؟ ہاں ہاں بیگم صاحبہ، دیکھ لیا، میں نے جھینک کر کہا۔ 5 بجنے کو ہیں، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں، یاروں، عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے میں ہم نے اتنی دل جمی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا تو وہ ثاقب کے سکوت جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دے دو۔ اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بولی، ارے یار، میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا، رہیے اب ایسی جگہ مل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ اس پر اس نے غالباً اپنی طرف سے دوسرا مصرع یہ گانٹ رکھا تھا، نہ زمیں ہو نہ زماں ہو، آسماں کوئی نہ ہو۔ بیماری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھا کرتی تھی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اپنی 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم تیسری چوتھی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا۔ اس کی تھکن اس کے بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا، عفت، میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے؟ ماں جی کی طرح وہ کبھی کبھی بہت لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی۔ بولی، ارے کوکے، میں تو تیرے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن بیچارے ثاقب پر ترس آتا ہے۔ اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں سکول ہوگا۔ ثاقب کی بات چھوڑو، میں نے کہا، آخر ہمارا بیٹا ہے، ہر نئے سکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے،
لیکن تجھے اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں، اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند بند سے غالب کا یہ شعر آہوزاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں در بدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کنٹربری کے قبرستان میں جا بسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر، بندہ پر تقصیر، اسیر نفس شریر کر بھی کیا سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے؟